اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جاعل فی الارض خلیفہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اصل سجادہ نشین کون ہوگا؟ وہ دین جو طہارت سے لے کر جہاد تک، قضاء سے لے کر معاد تک، جرم سے لے کر مکافات عمل تک، رخت سفر سے لے کر مقام منزل تک ہر شعبے میں رہنمائی فرماتا ہے۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ وہ دین فطرت جو استنجے کے مسائل سے بھی اولاد آدم کی راہبری کرتا ہے، وہ دین سجادہ نشینی جیسے اہم معاملے کے اندر کیسے خاموش ہو سکتا ہے؟ در حقیقت سجادہ نشین کون بن سکتا ہے؟ سجادگی بہت بڑی امانت ہے۔ اس امانت کا امین کون ہوگا؟ سجادہ نشینی دراصل ہے کیا؟ سجادہ نشین اس کا لغوی اور لفظی معنی تو ہے مصلی پر بیٹھنے والا۔ سجادہ کا معنی ہوتا ہے مصلی اور نشین کا معنی ہوتا ہے بیٹھنے والا، مصلی پر بیٹھنے والا۔ مگر اس کا اصلی اور حقیقی معنی وہ کیا ہے؟ سجادہ در حقیقت سہجادہ لفظ ہے جس کا معنی ہے تین چیزوں کا مجموعہ۔ تین چیزوں کا مجموعہ، ایک شریعت، ایک طریقت اور ایک حقیقت۔ جس کے اندر شریعت بھی ہو، طریقت بھی ہو، حقیقت بھی ہو، در حقیقت سجادہ نشین وہ بن سکتا ہے۔ شریعت کا مقصد یعنی احکام ظاہر، امر اور نہی کا علم اس کے پاس ہو۔ طریقت یعنی اوصاف ذمیمہ کو چھوڑ کر اوصاف حمیدہ، بری صفات کو چھوڑ کر اچھی صفات اس کے اندر موجود ہوں، اسے کہا جاتا ہے طریقت۔ اور حقیقت کیا ہے؟ حقیقت ذات خدا کی طرف اس کا میلان ہو، اور دنیا یہ حقیقت نہیں ہے، دنیا کی طرف اس کا میلان نہ ہو، دنیا کی طرف اس کا رجحان نہ ہو۔ پس جس کے پاس شریعت ہو، طریقت ہو اور حقیقت بھی ہو، اصلی سجادہ نشین وہ ہوگا۔ اس پر 6 اقوال صوفیاء اور افاق کا کافی مواد اس پر موجود ہے، وضاحت اور صراحت موجود ہے۔ 6 اقوال اپنے سامعین ناظرین کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ پہلا قول حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کا، وہ فرماتے ہیں الشریعت شجرۃ والطریقۃ اغصانها والحقیقۃ اسمارها۔ شریعت ایک درخت ہے، طریقت اس کی شاخیں ہیں اور حقیقت اس کا پھل ہے۔ جس کے پاس درخت ہو مگر پھل نہ ہو وہ بھی سجادہ نشین نہیں بن سکتا۔ جس کے پاس پھل ہو مگر درخت کا منکر ہو تو پھر پھل کیسے آئے گا؟ وہ بھی سجادہ نشین نہیں بن سکتا۔ فرماتے ہیں جس کے پاس درخت بھی ہو یعنی شریعت ہو، جس کے پاس شاخیں بھی ہوں یعنی طریقت ہو، جس کے پاس پھل بھی ہو یعنی حقیقت ہو، در حقیقت سجادہ نشین وہی بن سکتا ہے۔ یہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا۔ دوسرا قول ہمارے پاس ہے شیخ مستند صوفی شیخ کلیم اللہ جہان آبادی نے اپنی کتاب رفعات کلیمی کے اندر واضح الفاظ میں صراحت اور وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ در حقیقت سجادہ نشین کون ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ وہ جو امر اور نہی، حلال اور حرام، فرض اور واجب، سنت اور مستحب، کفر اور اسلام سے باخبر ہو، در حقیقت سجادہ نشین وہی بن سکتا ہے۔ اور تیسرا قول ہمارے پاس ہے مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، وہ فرماتے ہیں قول جمیل کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت سجادہ نشین کون ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ وہ جو قرآن اور حدیث کا علم رکھتا ہو، چاہے یہ علم اس کے پاس کسبی ہو یا چاہے یہ علم اس کے پاس علم لدنی ہو صحیح، تو وہ در حقیقت سجادہ نشینی اور خلافت کا حقدار ہوگا۔ چوتھا قول ایک صوفی کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت سجادہ نشین کون ہوگا؟ وہ فرماتے ہیں کہ جس کا سلسلہ صحیح ہو۔ سلسلہ صحیح اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی وہ کسی کا مرید ہو اور کسی بھی مرشد کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ موجود ہو، پھر اس کا یہ سلسلہ دست بدست رسول خدا تک پہنچتا ہو اور پھر اس کو اپنے مرشد کی طرف سے خلافت مل چکی ہو، تو وہ در حقیقت سجادہ نشین بن سکتا ہے۔ پانچواں قول ایک صوفی کا ہے اور بڑا مزدار قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سجادہ نشین کون سا پیر بن سکتا ہے؟
وہ فرماتے ہیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا پیر کی کتنی قسمیں ہیں. ایک وہ پیر ہے کہ جو خود پار ہو جائے گا، ہو سکتا ہے، مگر جو اس کے متعلقین اور جو اس کے مریدین اور معتقدین ہیں ان کو پار نہیں کر سکتا. فرمایا یہ بھی سجادہ نشین نہیں بن سکتا. دوسرا فرمایا کہ ایسا پیر کہ جو خود بھی پار نہ ہو سکے، دوسروں کو بھی پار نہ کر سکے. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی یقیناً لے ڈوبیں گے. ایسا پیر بھی سجادہ نشین نہیں بن سکتا. اور تیسرا پیر فرمایا کہ وہ مرشد روشن ضمیر کہ جو خود بھی پار ہو جائے اور اپنے مریدین، متعلقین، متوسلین، مسترشدین کو بھی احسن طریقے کے ساتھ پار لے جا سکے. فرمایا وہ باکمال شخص، وہ باکمال پیر در حقیقت سجادہ نشین ہوگا. یہ تیسری قسم والا. اور فرماتے ہیں کہ پانچواں اور آخری قول کہ اس کے لیے علم ضروری ہے، چاہے علم لدنی ہو یا اس کے پاس علم کسبی ہو. اور پانچواں قول ذرا اس سے انہوں نے کچھ زیادہ کر کے بیان کیا، اس صوفی نے، اس عارف نے. اس نے فرمایا کہ کون سا کیا جی شیخ اور پیر سجادہ نشین بن سکتا ہے کہ جس کے پاس ایسا علم ہو کہ اس علم کا فائدہ لوگوں تک پہنچ رہا ہو. اگر صرف علم کی بنیاد پر خلافت ملتی تو فرشتوں کے پاس بھی علم تو تھا، جاہل تو نہ تھے، مگر خلافت حضرت آدم علیہ السلام کو ملی، فرشتوں کو نہیں ملی. اس لیے کہ فرشتوں کے پاس ایسا علم تھا جو ان کی ذات تک محدود تھا، اور آدم کے پاس ایسا علم تھا جو علم نافع تھا، جس کا فائدہ لوگوں تک پہنچ سکتا تھا اور پہنچا ہے. تو بس اس کے پاس صرف علم نہ ہو بلکہ ایسا علم ہو جس علم کا فائدہ لوگوں تک پہنچ رہا ہو. در حقیقت سجادہ نشین وہی ہوگا. حق نے کر رکھی ہیں نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. تقدیر الہی کے نوشتے بھی وہی ہیں، اللہ بھی وہی، اللہ کے فرشتے بھی وہی ہیں. اتریں گے ملائک تیری امداد کو اب بھی، گر ذات خدا سے تیرے رشتے بھی وہی ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.